Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In-depth study of 30th para, Surah Al-Ikhlas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں اور 47 حروف ہیں۔ اس کو سورہ توحید، سورہ نجات، سورہ امان، سورہ اساس، سورہ المعانی اور اخلاص والی صورتوں میں سے یہ ایک سورہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فیوریٹ سورہ تھی، اور ایک لشکر کے لیڈر اس سورہ کی ریسٹیشن کرواتے ہوتے تھے ہر رکعت میں، اور اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تو آپ نے فرمایا اللہ بھی اس صورت سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ قباء کی مسجد میں امام بنایا گیا ایک شخص کو، وہ ہر نماز میں کوئی اور صورت پڑھتے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کی بھی ریسٹیشن کروایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سورہ کی محبت جنت میں پہنچائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ توحید اللہ سے قریب کرتی ہے، اور اس سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے تھے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ توحید اس کا مین ٹاپک ہے۔ توحید، وحدانیت، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات کو 1/3 قرآن تم کیوں نہیں پڑھ کے سوتے؟ تو صحابہ نے کہا 1/3 کون پڑھ سکتا ہے 1/3 قرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص، جو واقعی 10 پاراس کسی کے لیے بھی پڑھنا آسان کام تو نہیں ہے، مگر سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے وہ 10 پاراس کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کے اندر ہم جانیں گے، پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل الون ہے، ایبسولوٹ پاور ہے اللہ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے، فار ایور ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آپ کو جگہ جگہ توحید کا ٹاپک جو ہے وہ کور ہوتا ہوا نظر آئے گا، مگر اس چھوٹی کی سی سورہ میں ایک بہت پاورفل وے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بیسیکلی کروایا ہے اس سورہ کے اندر۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کا وہ الہ وہ کون ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کا حسب اور نسب تو بتائیے۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی جیسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات کسی سے بھی کمپیئر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی پاور اور اللہ سبحانہ و تعالی انکمپیریبل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، لوگ سارے اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہم انسان تو بہت کمزور ہیں۔ آج ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا بلڈ کلاٹ آ جائے تو اٹس دا اینڈ آف دا لائف۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا پیغام بھی یہی تھا، توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، سب کو چھوڑ دو، تمام بتوں کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو، پتھروں کو، ان سب کو چھوڑ دو، شیطان، طاغوت، اور کس کی طرف آ جاؤ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ایک اللہ کی طرف۔ تمام دیندار، دین پڑھنے پڑھانے والے اوتھینٹک اسکالرس کی کیا پکار ہوتی ہے اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ جو شخص اب ایک اسکالر کو جانچنے کا کرائٹیریا آپ کے پاس آ گیا، اب
کہ ہر وہ انسان جو اپنے ساتھ کسی کو جوڑے گا تو وہ اوتھینٹک اسلام کا پڑھانے والا یا دیندار یا اسکالر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر شخصیت پرستی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور آپ ابھی بھی پریزنٹ ورلڈ میں بھی اور ہسٹری میں بھی آپ بہت سی ایسی اگزامپلس جانتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو امپورٹنس دلائی، اور پھر کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ پھر شرک کی راہیں ہموار ہوئیں اور شرک کھلا اور وہ پروپگیٹ ہوا۔ تو شرک جو ہے وہ تمام گناہوں کی بیس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الزمر 65 میں فرماتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک وہ گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو مٹا دینے کی سکت رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تمام نیکیوں کو ملٹی پلائی بائی 0 کر سکتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، الا یہ کہ کوئی زندگی میں اس چیز کو ریئلائز کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کرنا، پھر اللہ کو ماننا، اللہ کی الوہیت یعنی کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ جو بھی کام عبادت کا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ الحی القیوم، کوئی انسان الحی القیوم نہیں ہو سکتا۔ پھر اسماء اور صفات، یہ کس کی ہیں؟ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں۔ کچھ شرک جو ہیں وہ شرک اکبر ہے، یہ جو ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، ایمولیٹس یعنی تعویذ پہننا، یہ بھی شرک ہے، نجومیوں کے پاس جانا بھی شرک ہے، فال نکلوانا بھی شرک ہے۔ اب اس کے اندر ہاروسکوپ بھی شامل ہو جائے گا، یہ میجر سنس کے اندر آ جاتا ہے۔ توہم پرستی، یہ بھی شرک کی کیٹیگری کے اندر ہے، اور اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو جانا، انٹرنلی ڈسسیٹسفائیڈ ہو جانا، یہ بھی انسان کو الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اس بات پہ ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہمیں فائدہ دے گی وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کو اسٹڈی کریں، کیونکہ بہت دیر آر ویری تھن لائنس جس سے انسان جو ہے یا آر ہو جاتا ہے یا پار ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں جانے یا انجانے میں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے تو ایک اور کانشیس لیول ہو جاتا ہے، مگر انجانے میں انسان بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے، اور پھر اس پر اپنے توبہ استغفار کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو فجر اور مغرب کے بعد اس دعا کو ہمیں تھرائس پڑھنا چاہیے۔ پھر جو اس کا ٹاپک ہے، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں بار بار اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 48 میں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک کی معافی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اثمن عظیمہ، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سورہ النحل آیت 52، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین ہے، سب چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، سب کچھ اس کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 31 میں سیم ٹاپک، وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ آسمان پر گیا اور وہاں سے پھر کہیں اچک کے لے جایا گیا، اور پھر کیا ہے؟ ہوائیں اس کو گرا دیتی ہیں۔ جو آسمان سے گرتا ہے وہ کہاں گرتا ہے؟ وہ زمین پہ آ کے گرتا ہے نا، گریوٹی کی وجہ سے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 1، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے کس کی عبادت کر رہی ہے، کس کی تسبیح پڑھ رہی ہے؟ اللہ پاک کی۔ سورہ زمر 62، اللہ خلق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کی جو ہے وہ مالک کس کی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذات ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے بھی
شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور اس سورہ کی محبت جو ہے وہ انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے. توحید جو ہے وہ اللہ سے قریب کرتی ہے. اور اخلاص کا معنی ہے خالص کرنا. عہد کا روٹ واحد ہے. عہد صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ باقی سب کے لیے ہم کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ واحد. وہ بھی ون کی کیٹیگری میں، مگر عہد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کاؤنٹنگ میں ہم واحد کو استعمال کرتے ہیں، جیسے واحد اور جمع. جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے، ویسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ویسی تو کوئی اینٹی ہی نہیں ہے، ایسی پاورز تو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، اتنا دائرہ کار کسی اور کے پاس تو ہے ہی نہیں. اللہ واحد ہے. صمد کا لفظ قابل غور ہے. صمد ایسی ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جو کہ اندر سے بھی بھری ہوئی ہو، انٹرنلی بھی اسٹرانگ ہو، ملمع نہ ہوئی ہو. صمد میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ٹھوس ہے، دوسرا وہ اندر سے فلڈ اپ ہے. پلس یہ کہ سب لوگ جو ہیں وہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. تو صمد بھی اس کو ہی کہتے ہیں جو سب سے بلند ہوتا ہے، بالادست ہوتا ہے، اور اس کو کبھی زوال نہیں آتا. نہ سوتی ہے اللہ کی ذات، نہ بھولتی ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ اس کے اندر کوئی غفلت ہے. اور جس کی ذات و صفات کامل ہو اور ہر لحاظ سے وہ ہمیشہ غالب رہے، ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سب ڈیفینیشن آتی ہیں کس کے انڈر؟ صمد کے اندر. سورہ الانعام آیت 109 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض ان یکون ولدا ولم یکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء. اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ہر چیز کا کریٹر ہے. کانا کا ورڈ یہاں پر آیا ہے. کانا کا معنی ہوتا ہے نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، اور نہ کبھی ہوگا. اس کے برابر، اس جیسا، اتنا اسٹرانگ، اتنی اسٹرینتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کفون کا ورڈ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ویسی طاقت ہے ہی نہیں، اس کی کسی پہ ڈپینڈنسی ہے ہی نہیں، نہ اس کو ایموشنل ہیلپ چاہیے، نہ فزیکل ہیلپ چاہیے، نہ اسپریچول اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے. سب ریکوائرمنٹس اور ضرورتیں کس کی ہیں؟ انسانوں کی. انسان کمزور ہے، انسان تھک جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے. وہ کام کرتا ہے پورا دن تو پوری رات کا اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی باڈی نارمل نیکسٹ ڈے فنکشن کر سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، جلال اور عظمت اس کے برابر اور اس کے قریب تو کوئی بھی نہیں آ سکتا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پیدا کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا مناسب نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی جوڑا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. انسان ہمیشہ اس سے محبت کرنا چاہتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو. تو محبت پھر کس سے کی جائے؟ دوستی کس سے کی جائے؟ ریلائے کس پہ کیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. تو کوئی بھی آئیڈیل ہماری زندگی میں، اب ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی آئیڈیل ہے، چاہے وہ فادر کی شکل میں ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہماری مدر ہے، یا کوئی بھی ہمارا کوئی مینٹور ہے، کوئی جس کو ہم بہت ویلیو کرتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل بچے ایکٹرز ایکٹریسز کو بہت پسند کرتے ہیں، ویسے کپڑے پہنتے ہیں، ویسا میک اپ کرتے ہیں، ویسے ہیئر اسٹائلز بناتے ہیں، اور ان کے ایکشنز کو
فالو کرتے ہیں، انہیں امیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی طرح کے کام کرتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے آفٹر سم ٹائم وہ لوگ بھی جو ہے وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اتنے بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ان کی صلاحیتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی اندر کوتاہی ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، انسان کے اندر ویکنیسز ہیں، کوئی کتنا ہی سمجھدار، پرفیکٹ اور اسکالر ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے، اس کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے۔ بہت سے آپ نے اپنی زندگی میں بہت بہت ہائی پوسٹ پر لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی پرائم منسٹر تھا، کوئی منسٹرز تھے، کوئی سی ایس پی آفیسرز تھے، فورن سروسز میں تھے، کیا ہوا؟ بہت محنت کر کے، پڑھائی کر کے ڈگری لی اور خوب جاب کی، بڑا ٹہکا تھا، پھر ایک دن کیا آیا، اولڈ ایج آ گئی، کسی کو الزائمر ہو گیا، کسی کو ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز ہو گئی، کسی کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا، لمیٹیشنز آ گئیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ چلا بھی نہیں جا رہا، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، اور ذہن کا کیا حال ہے کہ اپنے اسپاؤس کا نام بھول گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں ایسی اگزامپلس۔ ابھی کھانا کھایا تھا، بچوں سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو ہمیں کھانا نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے۔ تو جب ہم انسانوں پر رلائے کرتے ہیں تو پھر لمیٹیشنز آتی ہیں۔ تو کیا کریں؟ انسانوں سے محبت چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہمیں دین کہتا۔ اپنے لوگوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، محبت کریں، مگر الٹیمیٹ ریلائنس آپ کی کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت کیسے بڑھے گی؟ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ سب سے بہترین ذریعہ تو ہے اللہ کا کلام، قرآن مجید کو پڑھ کے، اس کے ساتھ کنیکشن بنا کر ڈیلی بیسس پر، پھر اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے صفاتی نام۔ اسکالرز نے تو جو صفاتی نام ہیں وہ تھاؤزنڈس میں بتائے ہیں۔ اس کے لیے جو کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کو سمجھنے میں اور اس کی معرفت ڈیولپ کرنے میں اور اس سے اپنے ریلیشن کو کلوز کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے، وہ فقہ القلوب ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس میں اللہ کی معرفت جو ہے اس کو جانیں۔ تمام ادیان میں ایک گاڈ اور ایک سپریم پاور کا کانسیپٹ ہے، مگر اسلام کا کانسیپٹ سب سے حقیقی اور حقیقت پر بیسڈ ہے اور اتھینٹسٹی پر بیسڈ ہے، کہ اللہ کا کوئی شریک یا مددگار نہیں۔ جبکہ کرسچن ہوں یا ہندو ہوں یا پارسی مذہب کے لوگ ہوں، اور ایتھیسٹ تو کہتے ہیں کہ کوئی گاڈ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، جبکہ باقی تمام ریلیجنز میں ایک سپریم پاور گاڈ کو کی ایگزسٹنس ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اور جو ہیں پاورز لوگوں کو بھی ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں سے بھی مانگا جائے، جبکہ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ یہ صورت ہمیں خالص اللہ پر ریلائے کرنا سکھاتی ہے اور شرک کی نفی کرتی ہے۔ شرک جو ہے وہ ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ کی ایگزسٹنس اور اللہ کے بارے میں، کیونکہ ایسا کرتا ہے نا شیطان کہ اللہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اکثر بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی جب ایگزسٹنس کے بارے میں، کہ اللہ کی پاورز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اگر کوئی ذہن میں وسوسے اور سوالات آئیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ فوراً اپنی سوچ کی ڈائریکشن کو چینج کریں اور اس سورہ کی ریسٹیشن شروع کر دیں اور اس کے میننگ پر غور کریں اور اس کے ایک ایک لفظ کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ فیلنگز ہماری دور ہو جائیں گی۔ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس نے لوگوں سے شرک کروانا ہے، کیونکہ شرک سے سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ باقی جو گناہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شرک کی بہت سی ڈفرینٹ شیپس ہیں۔ اب اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تو شرک درباروں پہ جانا، جو قبروں میں بزرگ چلے گئے ہیں ان سے مانگنا۔ اب جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگے، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ نا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ البقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی فَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ تو پھر کیا ہمارے پاس یہ کوئی لاجک رہ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں؟ کچھ کس طریقہ کار ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، جیسے ہاروسکوپس ہو گئے، نجومیوں کے پاس جانا، فال نکلوانا، یہ ٹیرو کارڈز نکلوانا، اس میں اپنی قسمت کا حال جاننا، اپنی پامسٹری پڑھنا سیکھنا، اس میں اپنا فیوچر جاننا۔ صرف ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر کنونس کریں کہ جو اتنی خوبصورت دنیا، آسمان، زمین، پہاڑ، چرند پرند کا خالق و مالک ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی برڈ کو دیکھیں، کتنی پرفیکٹ اس کی باڈی، کتنا پرفیکٹ اس کے ونگ، کتنی پرفیکٹ اس کی بیک، کیا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اس کا، جس کا کریٹر اتنا خوبصورت ہے، جو کہ ایک چڑیا کو کھانا دیتا ہے، اس کو اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ ایک بل میں رینگنے والی چیونٹی جو کہ سائز میں ہم سے کئی سو گنا چھوٹی، چھوٹا سا اس کا دماغ ہے، چھوٹا سا اس کا جسم ہے، کیسے اس کو اللہ پاک اس کا رزق پہنچا رہا ہے، اس کی زندگی بنائی اللہ نے، اسے کریٹ کیا، ایکو سسٹم میں اس کی ایک پوزیشن ہے۔ تو ایک اتنا 5 سے 6 فٹ کا انسان، تو کیا اللہ پاک اس کے لیے کوئی راستے نہیں نکالے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے تقدیر پر ہمارا ایمان۔ اور یہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی اچھی یا بری تقدیر پر ریلائی نہیں کرتے، اس پر راضی نہیں ہوتے۔ کیونکہ اچھی اچھی تو چیزیں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر ہم جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے، سورہ اخلاص ہمیں اپنے اللہ سے جڑنے اور اس سے محبت کرنے کا سبق سکھا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اور ہماری تعلیمی نظام بھی کہہ لیں، اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرایا تو خوب گیا، مگر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہمیں نہیں سکھائی گئی۔ بچپن سے ہمیں ڈرایا گیا کہ اللہ سے ڈریں، اللہ پاک آگ میں ڈال دیں گے۔ ہم نے یہ تو نہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنتوں میں ڈال دیں گے ہمیں، اگر ہم یہ اچھے کام کریں گے۔ تو اپنی لائف کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ سے اپنا قریبی کنیکشن بنائے، اور ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں چیک کریں کہ کہاں کہاں میری زندگی میں کہیں بھی اگر کہیں سے بھی کوئی شرک کا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، اور فوراً کہ زندگی کا، موت کا اور صحت کا اور بیماری کا کوئی بھی بھروسہ نہیں نا، تو فوراً اپنے اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے اللہ پر ریلائی کریں اور شرک کو اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔